بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوستو، بھائیوں، میری بہنوں، فلسطین مسجد اقصی کا تعارف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانہ میں فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے۔ البتہ فلسطین کی فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے اور صلح کر کے اسے فتح کیا، یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کیں۔ اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ فلسطین اور شام میں لگ بھگ 5000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے ہیں، جو بیت المقدس کو فتح کر کے اسے رومیوں کے ظلم سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ یہ شہداء انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر بہت سے انبیاء کرام نے قیام کیا، عبادات کیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ دوسری بار سن 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اسے فتح کیے، اور جب فتح کیا تو یہ جمعۃ المبارکہ دن تھا۔ بیت المقدس کا یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اسے مسجد اقصی کا نام دیا، اور اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا جاتا ہے، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد۔ مسجد اقصی کی اہمیت حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ و اقصی مقدسہ دونوں مقامات کا ایک ہی جگہ تذکرہ فرمایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہاں قسم ہے انجیر اور زیتون کی، سرائے سینا کے پہاڑ طور کی، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام گئے، اور اس امن و امان والے شہر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تین سے مراد شام کی سرزمین ہے، اور زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، اور طور سینا کا مصر کا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے، یعنی سورۃ 3 میں ان جگہوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے مسجد اقصی کی فضیلت، ماشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور ایک قول کے مطابق امت محمدیہ ہی اس مقدس زمین کی وارث ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیک لوگ ہی اس جگہ کے، اس زمین کے وارث ہوں گے، اور آج یہودیوں نے اس کو قبضے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اطاعت عطا فرمائے کہ اس سے یہودیوں کی گرفت سے آزاد کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مقدس زمین یہ صرف اور صرف اللہ کے نیک بندوں ہی کی ہے۔ آج مسلمانوں میں اطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یکجا کرے، ایک جان ہو کر اس کو آزاد کروائے۔